الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ سننا اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار اور مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار غریب پروردگار رسول اکرم طاہر و یاسین کی بارگاہ بقسم پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ارتحال پیش کرنے پر دعاؤں سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے دو جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید مکہ کے مینار لا الہ است حسین. حضرات دیکھیے، اتنا بڑا تو کوئی مقرر اور خطیب نہیں ہوں، بس یہ آپ ہی لوگوں کی دعا ہے کہ اور بالا کرم سمجھیے کربلا والوں کا کرم ہے کہ مجھے بولنے کی ایک ہمت، جرت اور سعادت خیرات کے طور پر عطا فرمائے. اور پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تھیوری. پریکٹیکل انسان کے پاس ہو، تھیوری نہ ہو تو وہ ادھورا رہتا ہے. جیسے کہ ایک میکینیکل جانتا ہو کہ انجن کے بول کہاں ہوتے ہیں، پسٹن کہاں ہوتا ہے، پلگ کہاں لگتا ہے، نوزل کہاں رہتی ہے، سب جانتا ہے. لیکن جب ہاتھ میں آتے ہیں تو اس کے جو احساسات اور انوبھو سب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. الحمدللہ یہ ماہ محرم میں آپ کی خدمت کرتے کرتے 12 سال مکمل ہوئے، اور یہ 13ویں سال میں آپ کی دعاؤں سے قدم رکھا ہے. اور شکر گزار ہوں پٹیل صاحب کا بھی کہ مجھے یہ بولنے کا موقع دیا. اور 3 سال سے میں بول رہا ہوں جہاں تک مجھے معلوم ہے محرم کے تعلقات سے، جس میں پہلے سال کچھ مختصر تھا کورونا کی وبا کے حساب سے، اور 2 سال سے جو معمول کے مطابق چلا آتا ہے وہ چلا آ رہا ہے. لیکن یہ شہادت کا بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے بھی پورا انوبھو چاہیے، اور وہ آپ کی دعا سے تھوڑا تھوڑا میں حاصل کر رہا ہوں. بس آپ اسی طرح جس طرح دعا کرتے ہیں میرے اپنی دعا کرتے رہے. اللہ مجھے بولنے کی جرت اور ہمت عطا فرمائے. دیکھیے کچھ مواد یعنی ٹاپک لکھ کر لایا ہوں، صرف کاغذ سے تو مت سمجھنا کہ کتنی بات چلے گی. کیا ہے کہ امام حسین کا مکمل سفر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ کی بارگاہوں میں پیش کروں. لہذا کچھ مواد لکھے کہ کچھ چھوٹ نہ جائے. کچھ اس کا کل میں نے عرض کیا تھا امام مسلم بن عقیل کی شہادت، اور بات اسی پر ختم ہوئی تھی.
دو جانثاروں کی شہادت ہو چکی، ایک حضرت مسلم بن عقیل اور دوسرے حضرت ہانی بن عروہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جس بدبخت نے شہید کیا اس کا نام بکیر بتایا تھا، اور حضرت ہانی بن عروہ کو جس نے شہید کیا وہ ترکی کا غلام تھا اور اس کا نام رشید لکھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کی چھت سے مسلم بن عقیل کے جسم پاک کو زمین پر پھینک دیا، گرا دیا، اور ان نکموں نے اتنے پر ہی بس نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کے جسم میں رسیاں باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر لوگوں کو بتایا کہ جو ہماری اپوزٹ جائے گا، مخالف جائے گا، ہمارا ورودھی ہوگا، اس کی یہ حالت کی جائے گی۔ اور کوفیوں کی بے وفائی تو اس کے بعد بھی دیکھی جائے تو غالباً میں جمعہ میں بیان کیا تھا، ایک شہزادے کا ذکر امام حسین کی نسل پاک میں ایک شہزادہ، یعنی امام حسین کے شہزادے اپنے آپ کو امام حسین کا شہزادہ ہونا بھی خفیہ رکھتے تھے۔ یہ کربلا باغ کے واقعات میں ہے۔ امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، ان کے شہزادوں کی بات ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ شہزادے کا جب آخری وقت آیا تب ان کی 17 سال کی شہزادی یا شہزادہ تھا، تو جب ان کا وصال کا وقت ہوا تو وہ شہزادی یا شہزادے کہتے آپ رو کیوں رہے، کیا موت سے خوف رہے؟ تو آپ نے کہا کہ امام حسین موت کو سامنے جا کر سینے سے لگے تھے، بھلا ہم کو موت کا کیا خوف ہے، لیکن آج تو 17 سال کی ہوئی یا ہوا ہے، میں نے ایک بات تجھ سے چھپا کر رکھی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شرف بخشا ہے کہ ہم حسین کے شہزادوں میں سے ہیں۔ یعنی 17 سال تک بھی شہزادوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم امام حسین کی نسل سے تھے، کیونکہ کوفی اتنے بے وفا ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ جب ان کو سپرد خواب کیا گیا رات کی تنہائیوں میں کہ کوئی دیکھ نہ لے، تب بھی کسی نے دیکھ لیا تھا، اور دوسرے دن قبر کو کھول کر جسم کو نوچا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا، بدتمیزی اور بدتوہین جو ہے توہین کی گئی۔ یعنی کوفیوں کی بے وفائی اس حد تک گری ہوئی ہے، یہ اگرچہ آج یہ دعوے کرتے ہیں لیکن ان کا پہلا جو حال دیکھا جائے بے وفائی میں بہت مشہور ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جس وقت گورنر ہاؤس کا احاطہ کیا تھا اور 40,000 کوفی آپ کے ساتھ آئے تھے، کل میں نے عرض کیا تھا یہ بات، اور اسی وقت جب آپ آ رہے تھے تو اپنے دونوں شہزادے کو قاضی سریح کے گھر پر چھوڑ آئے تھے۔ کون قاضی سریح؟ جو ہانی کے، جو حضرت ہانی بن عروہ کے قید خانے میں ایک غلام کے ساتھ گئے تھے، اور واقعات سارے آ کے بتائے کہ ہانی حیات ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ قاضی سریح کے وہاں دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اور کسی نے ابن زیاد سے کہا کہ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی آئے تھے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ ان کے شہزادوں کو تلاش کر لاؤ، جو تلاش کر آئے گا اسے میں 12,000 درہم انعام دوں گا۔ اب انعام کی لالچ سپاہی منتصر ہو گئے پورے کوفہ میں، یہاں وہاں گھروں میں ٹٹولنے لگے، تلاش کرنے لگے کہ کہاں شہزادے چھپائے گئے، اور قاضی سریح کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ شہزادے کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، رات کی تنہائی میں وہ گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد دونوں شہزادوں کا جو سامان تھا وہ تیار کر دیا، کھانا پینا کچھ جسے اپنی بھاشا میں بھتھا کہتے نا، ٹفن، وہ باندھ دیا، پوٹلی،
اور اپنے شہزادے جس کا نام اسد بتایا جاتا ہے، اسد سے کہا بیٹا کل صبح میں نے سنا ہے باب الاراکین، کوفہ میں جو دروازہ ہوگا اس وقت اس کا نام باب الاراکین بتایا جاتا ہے، وہاں سے مدینہ شریف کی طرف جانے والا ایک قافلہ صبح روانہ ہونے والا ہے، تو صبح کی پھیلنے سے پہلے، صبح اجالے ہونے سے پہلے ان دونوں شہزادے کو جا کر اس قافلے میں شامل کر دینا، اور قافلے کا جو امیر ہو اسے بتا دینا کہ یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچایا جائے۔ قاضی صبح کا شہزادہ اسد صبح اجالا ہونے سے پہلے رات کی تاریکیوں میں دونوں شہزادے کو لے کر جب باب الاراکین پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ مدینہ شریف جو قافلہ جانے والا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ چند لمحہ پہلے وہ قافلہ تیار ہو گیا تو روانہ ہو گیا ہے۔ تو اسد دونوں شہزادے کو لے کر اس طرف دوڑتے ہیں جس طرف قافلہ اپنا باندھے سفر تیار کی ہوئی جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں شہزادے کی عمر کتنی ہے معلوم ہے؟ 10 سے بھی کم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 سال اور 8 سال، ایک میں ہے 8 سال اور 7 سال، لیکن ہے کہ 9 سے بھی کم ہے دونوں شہزادے کی عمر، محمد اور ابراہیم۔ اسد دونوں شہزادے کے ہاتھوں کو تھام کر دوڑنے لگے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اجالا ہو گیا اور قافلے کے جانے کی گرد ہواؤں میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اسد نے کہا دیکھو شہزادو، وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، اس کی گرد محسوس ہوتی ہے، چلے جاؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ اسد نے دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا، اسد واپس لوٹایا۔ بھلا یہ بچپن ہے جس نے دنیا بھی ابھی نہیں دیکھی پوری، وہ کوفہ جہاں نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان، کچھ بھی نہیں ہے، اور جا رہا ہے جو قافلہ وہ بھی سواریوں کے سمیت جا رہا ہے، اس کے جانے کی رفتار کیا ہوگی اور بچوں کے چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ مشکل و مشکل 6-8 سال سمجھیے، دوسرے دورن اور تیسرے دورن میں پڑھنے والا بچہ ہے۔ دونوں شہزادے اپنے قدموں کو بڑھاتے جا رہے کہ جلدی سے جائے اور اس قافلے میں شامل ہو جائے، لیکن چلتے چلتے پھر والد مسلم کا خیال آیا کہ ہمارے والد کہاں ہوں گے؟ بے یار بے مددگار ہمیں چھوڑ دیا گیا، کوئی پرسی سے حال نہیں ہمارا۔ دونوں شہزادے دوڑتے گئے، لیکن قافلہ اپنی تیز رفتاری سے نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور دونوں شہزادے وہیں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باہوں کو لپٹ کر کبھی ماں کو یاد کرتے ہیں، کبھی باپ کو یاد کرتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں اب ہمارا ہوگا کیا۔ اور یہاں دنیا کی لالچ میں جو بدبخت گھومتے رہتے ہیں آ گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آ کر دونوں شہزادے کو قید کر لیا، پکڑ لیا، اور دونوں شہزادے کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے قید خانے میں ڈال دو جب تک امیر یزید کا حکم نہ آئے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تب تک ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہوگا۔ قید خانے میں دونوں شہزادوں کو ڈال دیا، لیکن قید خانے کا جو داروغہ تھا جس کا نام مشکور لکھا جاتا ہے، محب اہل بیت تھے، مشکور نے جو ہے رات کو موقع پا کر دونوں شہزادے کو خفیہ طور پر قید خانے سے نکالا اور اپنے گھر پر پہنچایا، انہیں غسل کرایا، اچھا لباس پہنایا، کھانا کھلایا اور آرام سے سونے کے لیے کہا۔ جب سونے لگے تو اب بھلا ایک مرتبہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ بے یار بے مددگار ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، کون ہمارا پوشی سے حال ہے۔ کروٹ شہزادے بدلتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر ہوئی، جیسے تیسے رات کچھ بسر ہوتی ہے۔ مشکور صبح ہونے سے پہلے دونوں شہزادے کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں اور
कुफा से बाहर जो कादसिया की तरफ रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर खड़ा किया और कहा देखो ये मेरी अंगूठी है और ये अंगूठी लो और कादसिया चले जाओ, वहां के जो कोतवाल है वो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, उन्हें मेरी अंगूठी बता देना और अंगूठी बताकर कहना, सारा वाकया सुनाना कि मस्कुर ने हमें भेजा है और हमें मदीना शरीफ पहुंचा दो। दोनों शहजादे, और रात की कुछ सियाही बची है, सफेद ही होने के करीब करीब है, दोनों शहजादे हैं, चले जाते हैं, थके पके हैं, एक तो आज अगली रात के भी कुछ चले हैं, अब नन्हे नन्हे कदमों में सुजन भी आ चुकी है। मोहम्मद और इब्राहिम दौड़ते जा रहे, कब तक भला शहजादे हैं दौड़ेंगे, कुछ लम्हा दौड़ते रहे, लेकिन जैसे ही देखा रात की तारीकी खत्म हुई और सफेदी जैसे ही नमोदार हुई, सुबह का उजाला हुआ, तो मोहम्मद और इब्राहिम क्या देखते हैं कि जहां से चले थे वहीं आकर रुके हैं, जहां से चले हैं वहीं आकर रुके हैं। अब फिर जो है अपनी एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अस्तवार आते हैं, कहीं इब्ने जियाद का कोई सिपाही आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा और फिर हमें कैद खाने में डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा? थोड़ी देर हुई कि बड़े भाई ने देखा कि एक दरख्त है, खोखला दरख्त, उसमें बखोर के सुराख है, दोनों शहजादे जाकर उस दरख्त में पनाह ले लेते हैं। और यहाँ पर इब्ने जियाद सुबह आग बबूला हुआ कि दोनों शहजादे कहाँ गए। बताया गया कि मस्कुर रात को ड्यूटी पर थे, उन्हें ही पूछा जाए। मस्कुर को बुलाया गया, कहे मस्कुर, रात के शहजादे जो कैद खाने में थे वो इस वक्त नहीं है, कहाँ है? तुम्हारी जिम्मेदारी थी, बताओ क्या तुमने उन्हें भगाने में हिस्सा लिया है? मस्कुर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मौका मुझे नसीब हुआ। फक्र से कह रहे, मोहरी पहले थे, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो जो है मौका नसीब हुआ है। तो इब्ने जियाद ने कहा क्या तुझे मेरा खौफ नहीं था, तुझे मेरा डर नहीं था? तो अब मस्कुर कहते हैं अगर रात पूरी में उन्हें कैद खाने में रखता और तेरे हवाले कर देता, अल्लाह और उसका रसूल का डर तो सबसे बड़ा है, कल कयामत के दिन मैं क्या हिसाब दूंगा, मैं हुजूर की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे गवारा न हुआ, मुझे तेरे खौफ से वो खौफ ज्यादा मजबूत लगा, लिहाजा मैंने उसे आजाद कर दिया। इब्ने जियाद कहता है ए मस्कुर, अगर तू आजाद ना करता तो तुझे सजा कयामत के दिन मिलती, लेकिन आजाद करने पर अब तुझे अभी भी सजा मिलती। तो मस्कुर कहता है जो सजा दे बकाबिल फक्र रहेगी और मुस्कुराकर उसे कबूल करूंगा। मस्कुर जब इतना कहा, इब्ने जियाद आप बबूला होने लगा, कहा मैं तुझे कत्ल करूंगा। मस्कुर ने कहा ये तो एक है, अगर सैकड़ों जान होती अहले बैत के नाम पर कुर्बान होती। लिहाजा इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, कोतवाल को बुलाया, सिपाही जल्लाद को बुलाया, कहा इन्हें इतने कोड़े मारो, मार मार कर इनका दम तोड़ दो। लिहाजा मस्कुर के दोनों हाथ बांधे गए कूफा के गवर्नर हाउस के दरवाजे के पास, और पहला जब कोड़ा मारा तो मस्कुर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा मारा गया तो मस्कुर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तीसरा कोड़ा मारा गया तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मस्कुर, मौला देख ये अमल मैं तेरी और तेरे हबीब की रजा में करता हूँ। चौथे कोड़े पर कहते हैं, अर्ज करते हैं मौला ये तेरे हबीब की आल की लिए मैं ये सब बर्दाश्त करता हूँ। और जब पांचवा या छठा कोड़ा मारा तो मस्कुर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह जिसकी मोहब्बत में ये सहन करता हूँ मुझे उसके पास पहुंचा दे। बस इतना कहना था। ये तीसरा जानिसार अपनी रूह अपनी जान इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान करता है। यहाँ पर मस्कुर को भी जो है कुर्बान कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, आपको भी कत्ल कर दिया गया। और वहां नन्हे नन्हे शहजादे दोनों दरख्त की बखोर में आड़ लेकर छुपाए हुए हैं, और उसी दरख्त के करीब एक झील था, तालाब था, जहां लोग पानी भरने आते। खोखला दरख्त था, डर डर के ये शहजादे दरख्त के ऊपर की तरफ आ गए। इतने में एक औरत पानी भरने आई। जैसे ही उसने अपना बर्तन पानी भरने के लिए झील में डुबोया, तालाब में डुबोया,
اور ڈبونے کے بعد برتن کو اٹھایا، پانی کی حرکت میں کیا دیکھتی ہے کہ ایسا لگتا ہے آسمان سے دو چاند زمین پر آ گئے، پانی میں ایسی چمک۔ وہ ایک لمحہ کے لیے سوچنے لگی بھلا دو دو چاند قریب ہے، لیکن پھر جب دیکھا تو درخت پر یہ دونوں شہزادے چودھویں کے چاند کی طرح دونوں کا چہرہ چمک دمک رہا ہے۔ تو عورت قریب گئی تو دونوں شہزادے تھوڑا ہلتا گئے، گھبرا گئے۔ کہا گھبراؤ مت شہزادے، تم کون ہو؟ اب یہ کچھ نہیں بولتے، روتے جا رہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہارے چہرے کی چمک یہ بتاتی ہے کہ تم کوئی اعلیٰ گھرانے کے شہزادے ہو۔ کیا میرا خیال اور میرا گمان غلط تو نہیں کہ کہیں تم مسلم بن عقیل کے تو شہزادے نہیں؟ جب مسلم کا نام، والد کا نام سنا تو بے تحاشا رونے لگے۔ تو عورت کہتی ہے مت رو، میں جس کی خادمہ ہوں، میری جو مالکہ ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، تم ان کے گھر پر چلو، وہ تمہاری اچھی خدمت کرے گی، تمہاری اچھی دیکھ بھال کرے گی۔ دونوں شہزادے اس عورت کے ساتھ اس عورت کے گھر پر آئے جو اس کی مالکہ تھی، اس کے گھر پر آئے۔ عورت نے، خادمہ نے کہا مالکہ، اے میری مالکہ دیکھو، میں دو شہزادے کو لائی ہوں جو مسلم بن عقیل کے ہیں، اہل بیت ہیں۔ جب اتنا وہ سنتی ہے تو کہتی ہے واہ، تو نے آج کتنا بڑا کام کیا ہے، جا یہ شہزادے کو تو لے آئی میرے گھر، اس خوشی میں میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اور دونوں شہزادے کو ایک خاص کمرے میں بند کیا، اور اس کے شوہر کا نام حارث تھا جو ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا۔ انہیں اچھا کپڑا پہنایا، شہزادوں کو چہرہ دھلایا، بال مبارک میں کنگھی کی، کھانا کھلایا، بستر پر سلا دیا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہونے والا تھا کہ حارث گھر پر آیا، تو حارث کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر حارث، تو آج پورا دن گھر پر نہیں آیا، کہاں گیا تھا؟ حارث نے کہا کیا کروں، مسلم بن عقیل کے شہزادے لاپتہ ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، اور ابن زیاد نے 12,000 کا انعام رکھا ہے، میں تو کیا سارے سپاہی ان کی تلاش میں ہیں، یہاں تک کہ میں اتنا اپنے گھوڑے کو دوڑایا کہ میرا گھوڑا دوڑنا برداشت نہ کر گیا سکا اور میرا گھوڑا مر گیا، مجھے کئی میل تک پیدل چلنا پڑا، دیکھ میرے پیر میں سجن بھی آ گئی۔ تو حارث کی بیوی کہتی ہے تجھے شرم نہیں، اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں؟ شہزادے کو کیا قصور ہے کہ تو ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ آپ بس یہاں وہاں کی باتیں مت کرو، یہ مردوں کے کام ہے، انعامات ملیں گے، اکرامات ملیں گے، کھانا بنایا ہو تو دیکھ، ورنہ میں سونے جا رہا ہوں۔ تو حارث کی بیوی نے کھانا پیش کیا، کھانا رکھا سامنے، اس نے کھا لیا، ٹھوس لیا جتنا کھانا تھا، سو گیا۔ اب یہاں دونوں شہزادے جو سوئے ہیں، اچانک بڑے بھائی جس کا نام محمد تھا وہ بیدار ہوئے، یا چھوٹے بھائی کا نام جو محمد تھا وہ بیدار ہوئے اور رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو دوسرے شہزادے بھی اٹھ گئے، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مولا علی ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے، اور امام حسن بڑے ابا بھی ہیں، اور یہ آپس میں بات کر رہے کہ دیکھو مسلم آ رہا ہے۔ اتنے میں ہمارے والد ان کے پاس گئے تو آقا نے فرمایا مسلم اکیلے آ گئے، شہزادوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے آئے؟ تو حضرت مسلم یعنی وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ہمارے والد مسلم نے کہا بس حضور شہزادے پیچھے آ رہے۔ تو اب یہ خواب جب دیکھا، بے تحاشا روتے روتے کہنے لگا شہزادہ ان قریب اب ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آیا ہے۔ تو بڑا شہزادہ کہتا ہے بھائی صبر سے کام لو، ہمیں صبر کی تعلیم دی گئی ہے، ہمارا ہی گھرانہ ہمیں صبر کی تعلیم دے رہا ہے، سب نے صبر سے کام لیا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، ان قریب جو ہے اب وہ وقت آنے والا ہے، ہمیں بھی جامع شہادت نوش فرمانا ہے۔ دونوں چمٹ چمٹ کر سب رونے لگے۔
لگے. حارث دیکھتا ہے کہ بچے کی رونے کی آواز کہاں سے, گھر میں تو بچے نہیں ہیں. حارث اپنی بیوی کو جھنجھوڑتا ہے, داؤد یہ بچے کہاں سے رو رہے ہیں. اس نے بات کو پھسلا بہلانے کے لیے کہا, ہو سکتا ہے پڑوس میں کوئی مہمان آیا ہو, کسی کے بچے رو رہے ہو. حارث نے کہا نہیں, یہ رونے کی آواز میرے گھر سے ہی آ رہی ہے. حارث اپنے بستر سے کھڑا ہوا اور اس کمرے کی طرف جاتا ہے جس کمرے سے رونے کی آواز آئی. کمرے کو کھولا, دونوں ننھے ننھے شہزادے چاند کی طرح چمکتا ہے, اندھیرا ہے لیکن اس کے نور سے پورا حجرہ منور نظر آتا ہے. شہزادوں سے کہا کہ تم کون ہو. اب شہزادے کہتے ہیں ہم مسلم نبی کے شہزادے ہیں, کیونکہ اسے پتا نہیں تھا جس گھر میں پناہ لیتے ہیں وہ ہمارا دشمن بھی موجود ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا یار ہے, مددگار ہے, پرسی سے حال ہے. جب حارث نے پوچھا تم کون ہو تو شہزادے نے بلا غور و فکر کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں. حارث نے کہا ارے میں پورا دن تمہیں ڈھونڈا تلاش کرتا کرتا تھک گیا اور تم میرے ہی گھر میں پناہ لیے ہو. اتنا کہہ کر دونوں کو تھپڑ مارنے لگا, لاتے پھٹکارنے لگا, دونوں شہزادوں کے جسم سے خون پھوٹنے لگا. حارث کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ارے نادان چھوڑیے ان شہزادوں کا کیا قصور ہے. جب حارث کی بیوی حارث کو روکتی ہے, حارث کی بیوی اپنی بیوی کو اتنا زور سے دھکا مارا ایک کھمبے کے ساتھ ٹکرائی, اس کا بھی سر پھٹا, وہ بھی بے ہوش ہو گئی اور یہاں پر بے تحاشا شہزادوں کو مارتا رہا. جب کم وقت مار مار کے تھک گیا دونوں شہزادے کی زلفوں کو آپس میں جو ہے گاٹھ مار دی جس طرح کوئی کپڑے کی پوٹلی کو گاٹھ مارتا ہے, اور دونوں شہزادے کی کمر پر مسکی سے باندھ دی اور کہا سو جاؤ جتنا سونا ہو, صبح میں تمہیں ایسی نیند سنانے والا ہو کہ کبھی تم نہیں اٹھو گے. اب یہاں تک کہ جیسا صبح کا اجالا ہوا دونوں شہزادے کو حارث کھچر پر اس طرح ڈالتا ہے جیسے کہ کوئی اپنے سامان کی پوٹلیاں ڈالتا ہے. ایک طرف محمد کو ٹکایا, ایک طرف ابراہیم کو ٹانگا اور کھچر کو بڑھایا. کھچر آگے آگے جا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے زیر ہاتھ کا کھچر بھی لیا, اپنی تلوار ننگی ہاتھ میں لی اور چلا نہر فرات کے کنارے پر. یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی دوڑتی آئی اور بیوی کہتی ہے حارث ایسا ظلم مت کر, کیا جواب دے گا. یہ دنیا کے چند درہم کی لالچ میں تو نبی کے گھرانے کے شہزادے کو شہید کرتا ہے, قتل کرتا ہے. بڑا تجھے ذرا بھی احساس نہیں تو کیا کتنا گناہ کام کرتا ہے, کتنا گناہوں سے لگاتار کام کرتا ہے. حارث نے جسے 12,000 درہم کی پوٹلی سامنے نظر آتی ہے. حارث نے پھر اپنی بیوی کو ایسا جو ہے زور سے دھکا مارا قریب میں پتھر پر, اس کی بیوی جو گرتی ہے جس میں جو ہے سر اس کا پتھر سے ٹکرایا, پر سر پھٹ گیا, جس میں سے جو ہے خون بہنے لگا, پھر وہ بے ہوش ہو گئی. یہاں تک کہ وہ خادمہ بھی آ گئی, ایک غلام بھی آ گیا. حارث نے دونوں کو زہر آلودہ خنجر سے قتل کر دیا. اب دونوں شہزادوں سے کہنے لگا مخاطب ہو کر رات کو کیا باتیں کر رہے تھے, خواب دیکھ رہے تھے, آؤ تمہارا خواب میں پورا کرتا ہوں. بڑا کہتا ہے اے حارث تیرا نام حارث ہے نا, سن میری اتنی ایک التماس ہے, میری اتنی ایک عریضہ ہے کہ مجھے قتل پہلے کر چھوٹے کو بعد میں کرنا. یعنی کہ چھوٹا جب تو قتل کرے گا چھوٹے بھائی کو, اس کا جسم لرز جو ہے کانپے گا, اس کا جسم جو ہے کانپے گا, میں دیکھ نہیں پاؤں گا, لہذا پہلے مجھے قتل کر. چھوٹا آگے بڑھا, کہا نہیں پہلے قتل مجھے کر. بڑا جب کانپے گا میں نہیں دیکھ پاؤں گا. حارث نے کہا اس کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں. اپنی ہواؤں تلوار کو ہواؤں میں لے گرایا اور ایک ہی وار میں ننھے ننھے شہزادوں کے ننھے ننھے سروں کو جسم سے جدا کر دیا. دھڑ ایک طرف گرتے ہیں, سر ایک طرف گرتے ہیں اور خون کا ایسا پورا چھوٹا نہر فرات کا پورا پانی ان شہزادوں کے خون سے سرخ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حارث وہی جو ہے جسم کو چھوڑ کر ننھے ننھے سروں کو ہاتھ سے دھوتا ہے. پانی سے دھونے کے بعد دست میں تیار کیا اور دست پر ایک کپڑا تھاپا اور اس دست کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچا ابن زیاد نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, میرے لیے 12,000 درہم تیار کرو. ابن زیاد کہا کھول کر بات کرتا,
बता, कहा बताऊंगा नहीं, दिखा देता हूँ। इतना कहकर उस हारिस कम वक्त ने जब कपड़ा हटाया, नन्हे नन्हे शहजादों के सर पाक को इब्ने जियाद ने जब देखा, इब्ने जियाद कहता ये किसके सर है? कहा मुस्लिम बिन अकील के शहजादे के सर को लेकर आया हूँ, शहजादों का नाम तराश कर आया हूँ। इब्ने जियाद ने कहा अरे नाना तूने कितनी बड़ी खता की है, कितनी बड़ी गलती की है। एक तो शहजादे थे, तूने रहम न किया, और दूसरा ये कि मैंने अमीर यजीद को ये खत भेज दिया है कि जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे जिंदा सलामत मेरी कैद में है। अब वहां से क्या हुक्म आएगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तुझे 12,000 नहीं, तुझे तो मेरी तलवार भी मिलेगी। इतना कहकर एक दारोगा को आगे बढ़ाया, एक कोतवाल को आगे बढ़ाया, एक जल्लाद को आगे बढ़ाया, कहा जाओ ये दोनों सारे पाक को भी ले जाओ, और जिस तरह हारिस ने इन नन्हे नन्हे शहजादे को शहीद किया है, वहां हारिस को ऐसी मौत दो ताकि उसका पूरा वजूद कांप जाए। अब दारोगा आगे बढ़ा, कोतवाल जल्लाद आगे बढ़ा, तो अपनी हाथ में तलवार लिया और हारिस को छोड़े वहां जाकर ले जाता है जहां तेरे फुरात के किनारे दोनों शहजादों को शहीद किया है। हारिस को जिस पर जमीन पर फेंकने के बाद जो है कोतवाल ने जल्लाद ने अपना पैर उसकी छेड़े उसके सीने पर उसकी छाती पर रखा और कहा नादान का बखत यही तेरे हाथ है जिससे तूने तलवार उठाई थी, और ये देख तो सही नन्हे नन्हे शहजादों के जिस पर कौन से लगभग पड़े हैं, और बता ये मर्द कौन है, ये जो है मर्द कौन है? इतने ने उसकी बीवी को जो है होश आ गया, हारिस की बीवी खड़ी हुई और कहा जल्लाद तुझे कसम खुदा की इसको ऐसी सजा दे कायनात इसे याद रखे, कयामत तक इसका जिक्र हो कि जो नबी के शहजादों को सजा देता है उसका वजूद किस तरह काट के फेंका जाता है। अब जो है जल्लाद फिर उछलने लगा, जल्लाद का तेवर जो है उलझ पड़ा गया। कहा ये कौन है? कहा ये मेरा खादिम है, इसको भी हारिस ने कत्ल किया है, ये मेरी खादिमा है, इसको भी हारिस ने कत्ल किया है, इसने जो है इंसान का नाहक कत्ल रहा है, इसे सजा दी जाए। लिहाजा जल्लाद फिर जो है अब बहुत ज्यादा जोर देकर कहता है अपने हाथ को बढ़ा, हाथ को जब बढ़ाया गया जल्लाद ने ऐसा वार किया, एक ही वार में दोनों हाथों को तन से जुदा कर दिया। हारिस जो है हारिस तड़पने लगा, कहता है अभी तेरी तरफ कुछ नहीं। इतना कहने के बाद दोनों सरों को जान से काट कर फेंक दिया और उसके बाद दोनों कानों को काट के फेंका, आंखों को निकाल कर फेंका, नाक पर वार किया, यानी उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लाश को गठरी बांधकर नहरे फुरात पे फेंका। फिर बाहर आई, दूसरी मर्तबा फेंका, फिर बाहर आई, तीसरी मर्तबा फेंका, फिर बाहर आई। खड्डा खोद के डाला जाता है लेकिन जमीन भी कबूल नहीं करती। हारिस की बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह फैसला रब्बा हो चुका। अब हारिस की बीवी आगे बढ़ती है और दोनों सरे बाप को नहरे फुरात में डुबोकर जैसे ही रखती है, पल भर में देखने वालों ने देखा बड़े का सर बड़े के जिस्म से लग जाता है, छोटे का सर छोटे के जिस्म से लग जाता है। यानी शहजादों की करामत जाहिर होती है। और आज भी दोनों शहजादों की कब्र नहरे फुरात के किनारे अल्लाह ही बेहतर जाने बर्दे खलाई और रहमत खुदा का मरकज बना हुआ है। अब दोनों शहजादों की शहादत, इमाम मुस्लिम बिन अकील इनकी शहादत की तारीख कल बताना भूल गया, कोई 3 बताता है, लेकिन असह रिवायत यह है कि जिलहज की 9 तारीख अरफा का दिन, इतना मुकद्दस दिन उनको मिला। लेकिन ये कुर्बानियां सब हमारे लिए इन्होंने की है, अपने कुंबे को कुर्बान किया। और आज हम किस अकीदे पर जा रहे हैं? अच्छा, अभी अभी कुछ लोग ऐसी मान्यता में डूबे हैं कि 7 तारीख मुस्लिम बिन अकील की शहादत है। कुछ लोग कहते हैं 7वीं तो है हजरत इमाम कासिम जो नहीं है, मुस्लिम बिन अकील का इमाम कासिम। देखिए करबला की जंग जिसमें ये सारे शहजादे शहीद हुए हैं, ये जंग मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन और फजर की नमाज के बाद शुरू हुई है। सबकी शहादत की तारीख 10 तारीख है। ये नहीं कि इमाम कासिम 7 तारीख को शहीद हुए, ये हम अहले सुन्नत का रवैया नहीं था, होगा किसी का बिगड़ा बिगाड़ा हुआ नहीं।
اور دوسری بات یہ کہ ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ ان کی نکاح ہوئی تھی، قاسم نے مہندی لگائی، حالانکہ میں اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج مہندی قاسم تمہاری نے، ارے بھلا شریعت میں مردوں کو مہندی جائز نہیں تو یہ کیا شریعت والے نہیں ہیں کیا؟ ارے شریعت ان کے در سے اور ان کے گھر سے ہم کو ملی ہے تو کیا وہ مہندی لگائیں گے؟ یہ کسی کے بنائے ہوئے نے، گائے ہوئے نے، پھینکے ہوئے نا اہل سنت میں مت داخل کرو. مانتا ہوں نالج نہیں تھا، اب تو آ رہا ہے، اب تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اگر آج ہم نہیں سدھریں گے نا تو ہماری نسل اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کرے گی، یاد رکھیے. لہذا سارے شہزادوں کی شہادت ایک ہی دن میں ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ستیہ دھویا نے قاسم جو ڈی ہے، یہ بات غلط ہے سراسر. حضرت قاسم کی شہادت بھی 10 تاریخ کو ہوئی، وہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. تو اب 9 ذی الحج ہجری سن 60 مسلم بن عقیل کی شہادت کا، اور امام مسلم نے جو امام حسین پاک کو خط بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات خوشگوار ہے، آپ تشریف لے آئے. لہذا امام حسین اپنے کنبے کو لے کر ذی الحج کی 3 تاریخ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف اپنے قدم ناز کو بڑھاتے ہیں. مکہ میں بھی آپ کو روکا گیا. جلیل العظم صحابہ کرام عمر فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ بن عمر، حضور کے چچا حضرت عباس کے شہزادے عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو سعید خدری غالباً، جلیل العظم پیغمبر صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی. یہ بھی میں نے کل عرض کیا تھا، لیکن امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے جو فرمایا شہید ہونا ہی ہے، اگر وہاں نہیں جاؤں گا تو پھر قیامت کے دن یہ میری شکایت کریں گے کہ امام نہ آئے تو ہم نے مجبور ہو کر یزید کی بیعت لی، لہٰذا مجھے جانا ہی. اب امام حسین کے ساتھ جو کتنے لوگ چلے تھے، کس کے کتنے شہزادے تھے، وہ مختصر سن لیجیے. ٹوٹل مکہ سے جو امام حسین کے ساتھ نکلے نا وہ 82 تھے. کتنے؟ 82، 8 بگڑے 82. 82 نفوس قدسیہ تھی جو امام علی مقام کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئی. امام حسین کو ملا کر حضرت علی کے 6 شہزادے تھے. امام حسین کو ملا کر حضرت علی کے 6 شہزادے تھے. ایک تو امام حسین، ایک حضرت عباس علم بردار، ایک حضرت عثمان بن علی، ایک عبداللہ بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی. اور یہ 6 کے 6 کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے. اب امام حسن جو مولا کائنات کے بڑے شہزادے، ان کے ٹوٹل 4 شہزادے کربلا گئے تھے امام حسین کے ساتھ. مشہور و معروف حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر. دیکھو 4 یار سے محبت کتنی ہے. اپنے شہزادوں کے نام بھی ابو بکر اور عمر رکھتے ہیں. مولا علی نے اپنے شہزادے کا نام عثمان رکھا. تو یہ محبت ہے نا. اگر عداوت ہوتی جیسا کہ آج لوگ سکھاتے ہیں نا، گھٹی پلانے کی کوشش کرتے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت پر کرم ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے ہیں میری سرکاروں کے. تھام لیتے ہیں ہمیں کربلا والے، بغداد والے، اجمیر والے، کیچوچا والے، بریلی والے، سارے بزرگان دین جو ہمارے ایمان کے قلعے اور گڑھ ہیں وہ ہمیں تھام لیتے ہیں. ماریگا، بلگرام، بدایوں، ایک دوسرے سے لبالب بھری ہوئی خانقاہ ہے. تو امام حسن کے 4 شہزادے قاسم، عبداللہ، عمر اور ابو بکر،
اس میں سے 3 شہید ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر کو شہید نہیں ہوئے۔ امام حسین کے ٹوٹل 3 شہزادے۔ دیکھو کتاب ہے خاندان مصطفیٰ، پوری مجھ سے ایک بھائی صاحب نے حضرت سغرا کے بارے میں بھی کہا تھا کہ، لیکن معذرت کے ساتھ میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے علم میں اتنی بات نہیں آئی، لیکن اتنا ہے کہ امام حسین نے 5 نکاح فرمایا تھا اور یہ سب الگ الگ ماں سے، حضرت زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت سکینہ اور حضرت سغرا۔ امام حسین کے تینوں شہزادے اور ایک شہزادی سکینہ، آپ سغرا کو مدینہ شریف بھی چھوڑ کے آئے تھے ام المومنین حضرت سلمہ کے حوالے میں۔ برائے کرم دیکھیے، کوئی دیکھ تو نہیں لیکن بول دیتا ہوں، آج کری مت دیکھ، آج مت دیکھ، کیونکہ دوسرا کچھ نہیں، آپ تھوڑا کڑی دیکھو گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میرے سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی، یا کڑی اپنا کام کرتی ہے، مجھے بولنے کا کام ہوتا ہے، آپ کو سننے کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو برابر میں فضا سے مالا مال فرمائے۔ تو اب امام حسین کے 3 شہزادے کربلا جو گئے امام علی مقام کے ساتھ، امام زین العابدین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر، اس میں سے امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے، واپس آئے۔ اور حضرت علی کے بھائی عقیل، ان کے شہزادے مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید ہوئے، تو حضرت مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 4 شہزادے، اتنے حضرت مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 4 شہزادے، ایک تو حضرت مسلم، پھر ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت عبد الرحمن اور ایک حضرت جعفر، یہ چاروں کے چاروں شہید ہوئے۔ اور مولا کائنات کے ایک بھائی حضرت جعفر، جسے حضرت جعفر طیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے 2 پوتے ہیں، حضرت محمد اور حضرت اون، جسے اپنی بھاشا میں اون و محمد کہتے ہیں نا، واو یہ معطوف آئے، عطف لگا دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، چائے وائے پیو گے، دودھ شکر پیو، دودھ وغیرہ واو لگا دیتے نا، اون و محمد، نام الگ ہے، حضرت اون اور حضرت محمد۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے، یعنی حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں اور امام حسین کے بھانجے ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اون و محمد کے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت زینب ہے، جو امام حسین کی حقیقی یعنی سگی بہن ہے۔ تو ٹوٹل اتنے شہزادے، دیکھو حضرت علی، ان کے بھائی حضرت عقیل اور ان کے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ تینوں بھائی کے شہزادے مل کر اگر دیکھا جائے تو اس میں سے 17 شہزادوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اندازہ لگائیں، 17 شہزادے۔ اب گئے کتنے ٹوٹل مکہ سے مدینہ، مکہ سے جو امام حسین 3 ذی الحج کو نکلے تو آپ کے ساتھ ٹوٹل 82 افراد تھے۔ یہ 72 کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے، لیکن 82 عورت بچوں سب کو ملا کر جو جنگجو تھے ان کی تعداد 72۔ اس میں صحابہ کرام بھی کچھ ہیں اور صحابہ کرام کے شہزادے بھی ہیں، وہ بھی ابھی عرض کروں باقی۔ لہذا حضرت امام حسین اپنے اس نفوس قدسیہ کو لے کر 3 ذی الحج کو مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن آپ فرماتے نہیں، اب جانے میں ہی بھلائی ہے، نہیں جاؤں گا تو وہاں کے لوگ مجبوراً یزید سے بیعت کر لیں گے۔ تو اس وقت مکہ کا جو گورنر تھا جس کا نام عمر بن سعید بتایا جاتا ہے، اس نے آپ کو بہت منت سماعت کی، یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو وہ عمر بن سعید اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ کا راستہ بھی روک لیا، لیکن آپ کے آپ کے جان نثار جو تھے وہ اتنے جذبات میں تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی، ہتھیار نہیں اٹھے، یعنی ہاتھا پائی ہو گئی، نہیں ہمیں جانا ہی ہے۔ لہذا عمر بن سعید نے
کاٹ انہیں جانے دیا جائے. جب ایک منزل دور آپ پہنچے ابھی کچھ یہاں پر آپ کے بہنوں ہی حضرت جعفر طیار کے شہزادے حضرت عبداللہ وہ آئے عمر بن سعید کے پاس. کہا دیکھو امام حسین کو روکو, اگر اللہ نہ کرے وہ شہید ہو گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا, ظلمت عروج پر آ جائے گی. اور آئی بھی نا. یزید نے کتنی حرکتیں کی, اندازہ تو لگائیے. امام حسین کی شہادت کے بعد خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینکے گئے, یہاں تک کہ کتنے ہزار صحابہ کو شہید کیا گیا. مسجد نبی میں 3 دن تک آذان نہ ہوئی, نماز نہ ہوئی. منبر رسول کے پاس اس نااہل بدبخت نے گھوڑے اور اونٹوں کو باندھا جن کی لید اور گوبر منبر رسول کے پاس گرتی تھی. اندازہ لگائیے یزید کس حد تک گرا گزرا ہے. زیادہ وقت تو کال کر لیتے ہیں, آپ نے سن لیتے ہیں بے شرم کی. تو آپ کے بہنوں عبداللہ عمر بن سعید سے کہتے روکا جائے امام حسین کو کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. لہذا عمر بن سعید ایک خط لکھتے ہیں کہ امام حسین آپ رک جائیے, آپ مدینہ واپس چلے جائیے, ہم وہاں سے امن منگوا لیں گے یا سمادھان صلح کچھ ہو جائے گا. بہت سارا کچھ اس نے علی سے پیش کیے اور پھر اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیجا کہ تم جاؤ, میں تو ایک بار جا چکا ہوں, امام حسین میری نہ مانے, تم جاؤ. یحییٰ جا کر انہیں روکو. آپ کے بہنوں عبداللہ کہتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں. وہ بھی ساتھ چلے گئے اور اونو محمد بھی ساتھ رہے. امام حسین کو خط پیش کیا گیا. یحییٰ نے جب خط دیا تو امام حسین نے پڑھ کر پیچھے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا, لے جاؤ. حضرت عبداللہ نے کہا حضور رک جائیے نا. تو امام حسین فرماتے نہیں, اب میں نہیں رکوں گا. کہا حضور کس لیے, آپ جائیں گے دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے, اب اس خواب کو نبھانا ہے. تو حضرت عبداللہ نے آپ کے بینوں ہی آپ ان کے سالے ہو رہے تو کہا کہ بے ادبی گستاخی معاف ہو, تھوڑا خواب ہمیں تو بتائیے ہم بھی جانیں. امام حسین فرماتے خواب میں نے دیکھا ہے, کسی کو بتاؤں گا نہیں. اب شہید ہوں گا اور خواب کو سینے میں لے جاؤں گا اور نانا کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ خواب پر عمل کر کے آیا. لہذا حضرت عبداللہ کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ گئے اور اونو محمد کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ شہزادوں کو لے جائیں. اب آپ کا سفر شروع ہے, یہاں تک کہ آپ مقام حاجر پر پہنچے. مقام حاجر پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت کیس کو بلایا. کہا کیس میرا یہ خط لے کر کوفہ جاؤ, اور کوفہ میں جس کی عرضیاں آئی تھی وہ بھی کل میں نے نام لیے تھے, کہا ان سے ملاقات کرنا اور ان کو کہنا کہ تمہارے کہنے پر میں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. اب امام حسین کو یہ پتا نہیں کہ وہاں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. میں نے اپنے بھائی کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے خط کے آنے پر اب میں تمہارا مہمان بن کر آ رہا ہوں, تم سارے انتظامات کر کے رکھنا. اور کیس وہ خود لے کر جب چلے, جیسے ہی کوفہ سے کچھ منزل دور تھے کہ وہاں ناکہ بندی ابن زیاد نے کروا دی تھی, اور حسین بن نمیر, یہ حسین سوار سے, امام حسین کا سین سے حسین, یہ حسین بن نمیر ہے وہ سوار سے ہے, وہ ناکہ بندی کیے ہوئے تھا, اس نے کیس کو پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہیں امام حسین کا خط لے کر کوفہ جا رہا ہوں. کہا حالات بدل چکے ہیں, کوفہ والے اب امام حسین کی طرف نہیں ہیں,
ان کی تلواریں امام حسین کی طرف ہو تو ہو، لیکن اب ان کے دل جو ہے وہ کسی اور کی طرف ہو گئے، لہذا کیس کو گرفتار کر کے حسین بن نمیر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا اور اس خط کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کا اچھا حسین آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اب اگر تو بچنا چاہتا ہے کیس تو جا گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جا اور اس چھت پر جا کر امام حسین کی برائی کر، مولا علی کی برائی کر، تو تجھے میں چھوڑ دوں گا۔ کس نے کہا چلو تیار ہو، چلو لے چلو مجھے چھت پر۔ تو ابن زیاد نے اشارہ کیا لے جاؤ چھت پر، چھت پر لے جایا گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کیا کہ گورنر ہاؤس کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لوگ گورنر ہاؤس کے پاس کھڑے ہو گئے تو کیس کہنے لگے قسم خدا کی اگر کائنات میں اس وقت اگر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے نا تو امام حسین ہے، اور قربان جاؤں ان کے والد مولا کائنات پر جس نے حق اور باطل کے ہر وقت فیصلے کیے، اس وقت حق پر حسین ہے، اور جو یہ امام ابن زیاد بنا بیٹھا ہے نا وہ تو اصل جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا ہے۔ نہ جانے کچھ اپنے جذبات میں اس کے حسین میں بولنے لگے، امام حسین کی تعریف کرتے اور ابن زیاد کی برائیاں کرتے۔ ابن زیاد بیٹھ کر سنتا ہے ارے یہ تو بازی الٹی گئی۔ ابن زیاد نے فوراً اشارہ کیا چھت پر سے پھینکو۔ دو داروغہ گئے، کوتوال گئے اور جا کر حضرت کیس کو وہیں سے دھکا مارا۔ گورنر ہاؤس کی چھت سے کیس گرے، ان کے جسم کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر ایک جانثار نے اپنی قربانی حسین کے قدموں میں نچھاور کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں امام حسین اپنا سفر شروع کرتے پہنچے مقام ضرور پر۔ مقام ضرور پہ پہنچے تو وہاں ایک قبیلہ دیکھا، وہاں ایک خیمہ دیکھا، اور اس خیمے میں حضرت زہیر بن کعب ایک مجاہد تھے۔ امام حسین کو بتایا گیا کہ اس میں حضرت زہیر رکے ہیں، تو امام حسین نے اپنا ایک ساتھی بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا کر لاؤ۔ پہلے نمبر تو آپ کا ایک ساتھی جا کر زہیر کو بلاتے کہ چلو نبی کے شہزادے امام حسین تمہیں بلا رہے ہیں، تو کوئی توجہ نہ دی۔ تو ان کی بیوی کہتی عجیب بات ہے، شہزادہ خود چل کر آیا اور بلا رہا ہے اور تم جاتے نہیں ہو۔ تو کہتے بس تیرا یہ جذبہ دیکھنا تھا۔ کھڑے ہو گئے، کہا جا اب تجھے طلاق۔ کیا کہتے ہیں اب تجھے طلاق، چلی جا اپنے مائکے، کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کیا میں نے یہ کہا اس لیے طلاق دیتے ہو؟ کہا نہیں اس لمحے کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ کیا کہا اس لمحے کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ باہر آئے امام حسین کے پاس آئے، قدم پوشی کی، دست پوشی کی، کہا حضور اس کی تو میں انتظار کر رہا تھا۔ کہا کیا وجہ؟ کہا ایک موقع پر میں سلمان فارسی کے ساتھ جنگ لڑنے گیا اور بہت سارا مال غنیمت ملا، میں سپہ سالار تھا، تو سلمان فارسی نے کہا رہے زہیر خوش ہوتے ہو؟ کہا بہت خوش ہوتا ہوں، آج مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا۔ تو سلمان فارسی نے کہا اس سے بھی بڑھ کر ایک خوشی بتاؤ، خوشی کی بات بتاؤ۔ تو زہیر نے کہا ہاں بتائیے۔ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ نبی کے شہزادے امام حسین حق و باطل کی جنگ کرنے جب کربلا جائیں گے نہیں، تب تو بھی ان کے ساتھ شریک ہوگا اور جامع شہادت نوش فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کا جب اتنا علم ہے تو سلمان فارسی جس کے صدقے مسلمان ہوئے اور جن کے صحابی ہوئے اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو سلمان فارسی سے کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ تو میں کہنے لگے میں اس کا انتظار کرتا حضور، اب تو چلیے آپ کے ساتھ۔ ہتھیار اپنی فوج کو کہہ دیا تم تیرے راستے پر، تم تمہارے راستوں پر، میں اپنے راستوں پر۔ فوج نے کہا نہیں نہیں ہم نے کبھی تمہیں چھوڑا نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لشکر میں۔ اب امام حسین کا لشکر بڑھا، لشکر بڑا سن لینا، سوچنا کہ وہاں تو بہت درد نہیں، لشکر بڑھتا ہے ابھی سب ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ لشکر بڑھا، اب جب مکان میں سالوا میں پہنچے تو کوفہ سے بندہ آیا اور حضرت امام حسین سے کہنے لگا حضور کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، برائے کرم مت جائیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا حضور آپ کے بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔
बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन बुलंद आवाज से पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने 3 मरतबा पढ़ा, लेकिन ये बात अभी आपने कबीले वालों को नहीं बताया। यहाँ तक कि आपकी ये खबर जो है आपने बस दिल में ही दिल में रखी। फिर एक मंजिल आगे बढ़े, जब आप पहुंचे मकाम ज़बाना पर, तब पूरे खानदान और कबीले को इकट्ठा किया कि देखो कुफा के हालात बिगड़ चुके हैं, जहां हम जा रहे हैं मुस्लिम बिन अकील को और उनके दोनों शहजादे को शहीद कर दिया है। अब जिसको रुकना हो वो रुके और जिसको जाना वो जाए। बस इमाम अली बका का इतना कहना था। सारी फौज आई थी, तितर बितर हो गई, जितने थे वो रह गए, जितने आए थे वो चले गए, रह गए जितने थे वो भी आसे। अब इमाम हुसैन आराम करते हैं, नमाजों का वक्त होता है, कुरान की तिलावत होती है। फिर आप पहुंचे आगे मकाम ज़ी हसर पर। मकाम ज़ी हसर पर जब पहुंचे, देखा कि सामने से हजारों की तादाद का लश्कर आ रहा है। लश्कर आ रहा है हजारों की तादाद में। इमाम हुसैन ने अपना पड़ाव मकाम ज़ी हसर पर डाला है। वहां गप्पे सप्पे नहीं होते, इबादत हो रही है, शहजादियां मस्तूरात है मोहतरमा, वो सब कुरान की तिलावतें कर रही है, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़े जा रहे हैं। जिसको जो मैसर आता है नफल पढ़ते वक्त होता है। इमाम हुसैन को मालूम हुआ कि लश्कर आ रहा है। लश्कर जब करीब पहुंचा तो उस लश्कर का जो अमीर था वो हूर बिन यजीद तमीम था। तमीम, देखो उस वक्त यजीद नाम रखते थे, लेकिन ये साहब यजीद की करतूत से किसी ने यजीद नाम नहीं रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर घर गुलाम हुसैन जरूर मिले। तो हूर बिन यजीद तमीमी 1000 का लश्कर लेकर आया। जोर की नमाज का वक्त था तो इमाम हुसैन ने देखा कि सारे लोग थके हैं, तो आपने इशारा किया कि इन सबको पानी पिलाओ। और कुछ कहना चाहते हैं कि आपके इस अखलाक से जबान पर ताला लग गया कि कुछ कह ही नहीं सकते। जोर की नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि आजान पढ़ो। जब आजान पढ़ी तो आपने फरमाया हुर हमारे पीछे जमात नमाज पढ़ोगे या अकेले पढ़ोगे? तो हुर ने कहा हुजूर आपके नाना के सबके नमाज मिली है और बोला आज हम आपके पीछे नमाज न पढ़े, ऐसा हो सकता है? लिहाजा हुर और उनके लश्कर वालों ने इमाम हुसैन के पीछे जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़कर इमाम हुसैन अपने मामूलात के मुताबिक विरद वज़ाइफ में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि असर का वक्त हुआ। हुर कुछ कहना चाहता है लेकिन वक्त मिलता नहीं। असर की आजान हुई तो फिर इमाम हुसैन ने मुसल्ले इमामत पर इमामत के अंजाम दिए और हुर और उसका लश्कर फिर नमाज पढ़ रहा है पीछे। अब जब रात का अंधेरा होने वाला है, अचानक हुर कुछ जुर्रत कर इमाम हुसैन के पास आया और आकर कहा कि हुजूर आप नहीं पूछेंगे मैं किस लिए आया हूं? इमाम हुसैन फरमाते बताओ किस लिए आया हो? कहा मैं इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ हूं और मुझे इतना हुक्म दिया गया है कि मैं आपको कैद कर दूं और मुझे आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाना है। इमाम हुसैन ने कहा कसम खुदा की ये तो नहीं हो सकता कि मैं इब्ने ज़ियाद के पास आऊं। तो हुर ने कहा चलो सफर तो शुरू रखिए, जो भी हुक्म आएगा देखा जाएगा। अब आप एक मकाम कसर बनी मकातिल पर पहुंचे। रात का अंधेरा हो गया है। इमाम हुसैन खेमे में है और अचानक पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब ये सुनते तो करीब में आए, कहा हुजूर क्या बात है, कौन सी ऐसी खबर आई कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया कभी जब आग लगी तो मैंने ख्वाब में आवाज सुनी कि ये जमीन पर रास्ता चल रहा है, इन्हें पता नहीं ये मौत के करीब जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अब वो वक्त आ चुका है। सुबह हुई तो इमाम हुसैन ने हुर से कहा कि हुर हमें जहां से आए वापस भेज दिया जाए।
तो हुर ने कहा इमाम हुसैन माफ करना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको चलना है तो यजीदी की तरफ चलना है। इमाम हुसैन फरमाते तुझे तेरी माँ रोए? हजरत हुर ने कहा हुजूर, अगर ये जुमला मुझे कोई अरब का दूसरा कहता ना तो मैं उसका जवाब देता, लेकिन आपकी माँ तो कायनात की सब माँओं से अफजल और आला है, जन्नती औरतों की सरदार है माँ फातिमा ज़हरा। मैं उनकी शान में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हुजूर मैं सब्र कर रहा हूँ, मुझे बस इतना है कि आपसे जंग करने का भी हुक्म नहीं है, बस आपको रोके रखना है कि आप वापस ना लौटे, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। इतने में कासिद आया और आकर कहता है कि आप इमाम हुसैन को यहीं रोक दे, न कहीं जाने दिया जाए, और हो सके तो इन्हें चट्टियल मैदान में जहां पनाह लेने के लिए कुछ ना हो वहां ले जाया जाए। लिहाजा इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत हुर ने कहा कि हुजूर अब यहाँ से हमें आगे नहीं जाना, बस चट्टियल मैदान को तलाश करना है। लिहाजा आपने थोड़ा रुख फेरा और जो कुफा की तरफ रास्ता था वहां से कादसिया की तरफ का रास्ता लिया, कादसिया की तरफ रास्ता लिया। थोड़ी देर हुई तो मक्का में नेनवा आया। जब नेनवा आया तो हुर कहते हैं कि अब बस यही अपना पड़ाव डाल दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते थोड़ा तो चलने दो, थोड़ा तो कुछ कदम बढ़ाने दो। नेनवा से चले, थोड़ी देर हुई, चलते गए, यहाँ तक के मक्का में गादिरिया के पास जब पहुंचे तो हुर ने कहा हुजूर अब बस, अब वो चट्टियल मैदान आ गया है, मुझे जैसा हुक्म दिया गया है मैं आपको यहाँ रोक दे रहा हूँ। इमाम हुसैन तकरीबन मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख 61 हिजरी जाहिर चल जो है 61 हिजरी चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। आपने फरमाया बताओ तो सही ये इलाका कौन सा है? लोगों ने कहा ये गादरिया के करीब, जिसे दुनिया करबला के नाम से याद करती है। बस इमाम हुसैन करबला का नाम सुनते हैं फौरन अपने कुंबे को इकट्ठा किया और कहा कि देखो अब करबला की सरजमी आ चुकी है और यहीं की मीठी नाना जान ने मेरी अम्मी उम्मे सलमा को दी है। अब वो वक्त करीब आने वाला है और ए मेरे साथ आने वाले सुनो, इन यजीदी को सरोकार है वो मुझसे है, जो भी लेना देना है मुझसे है, वो मुझे कत्ल कर देंगे फिर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लिहाजा देखो रात का अंधेरा होने वाला है, मैं इजाजत देता हूँ, जिसे जाना हो जाए, जिसे रुकना हो रुके। एक रिवायत में यहाँ तक है इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। थोड़ी देर हुई, जब चिराग जलाया तो कसम खुदा की एक का बंदा टस से मस नहीं हुआ, सब वहीं बैठे हैं। अब उसमें वो भी आ गए, कौन? मुस्लिम बिन औसजा, जो इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के वक्त जो मोकी गुलाम आया था और मुस्लिम बिन औसजा को 3000 दिरहम का कहा कि मुझे खानदान नबूवत के उस शहजादे से मुलाकात करनी है 3000। ये मुस्लिम बिन औसजा भी आ गए अपने कुछ अफराद को लेकर, और यहाँ पर हजरत मुस्लिम बिन जो है हजरत अकील के शहजादे सब ये कहते हैं कि हुजूर हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो आपके साए करम बगैर की हो। आप कत्ल हो इससे पहले हम कत्ल होना चाहते हैं, आप शहीद हो आपसे पहले हम जाके शहादत नौश बनवाना चाहते हैं। अब कुछ भी हो जाए, अब यहाँ आए हैं या काटेंगे या कटेंगे, या अल्लाह की राह में इनको जहन्नम वासी करेंगे या अल्लाह की राह में जामे शहादत नौश फरमाएंगे। अब ये जो है सारा आपने जो है एक खुतबा दिया, नसीहत दी कि अल्लाह ने कान दिए सुनने के लिए, अल्लाह की नेमत का शुक्र नहीं अदा करो हर वक्त, अब इस सब्र करो, आपने लोगों को तलकीन दी। यहाँ तक के वहां हजरत हुर ने जो है सारा मंजर इब्ने जियाद को कह दिया कि मैंने गादरिया के करीब करबला में इमाम हुसैन को रोका है। तो इब्ने जियाद एक खत के जरिए कासिद भेजता है कि हुर मुझे तुझ पर भी भरोसा नहीं, ये कासिद भी मेरा साथ में रहेगा, तू जो करेगा कहीं ऐसा ना हो कि तू इमाम हुसैन के साथ बहल जाए और जो भी हो जाए, लिहाजा 2 रहोगे तो एक दूसरे की अपोजिट में बातें मुझ तक पहुंचती रहेगी। अब 2 मुहर्रम इमाम हुसैन को करबला में पहुंचा दिया और यहां पर इब्ने जियाद लश्कर इकट्ठा करने लगे। उस वक्त गालिबन ईरान में कुछ इख्तिलाफात हुए थे, फितना हुआ था, जहां इब्ने जियाद ने इब्ने साद को 4000 का लश्कर भेजकर, जिसे राय की सल्तनत जो कहते हैं, हुकूमत राय का, जाओ हुकूमत राय का तुझे इनाम के तौर पर उस हुकूमत को दिया जाएगा, तुम वहां जाओ
اب ابن سعد جو 4000 کا لشکر لے کر چلا ہے، ابن زیاد نے اسے بھی فوراً رکھا کہ ایران کی طرف بعد میں جانا، پہلے امام حسین کا کام نپٹایا جائے، انہیں جو ہے منوایا جائے، اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو ان کے سر کو قلم کر دینا اور ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑا دینا۔ اس طرح وہ بدبخت جو ہے جملے بولتا ہے، بکتا ہے، لیکن یہاں ابن سعد نے کہا کہ اب اس معاملے میں مجھے نہ دھسے جاتا ہے، اچھا رہے گا، مجھے اس میں ملوث نہ کرو۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو نہیں چاہتا تو تجھ سے میں حکومت رائے بھی چھین لوں گا۔ اب دنیا کی لالچ میں آ کر ابن سعد نے کہا ٹھہر ٹھہر، ابن زیاد میں جانے کے لیے تیار ہو، لہٰذا 4000 کا لشکر لے کر وہ بھی کربلا پہنچا، اور دنیا کے کونے کونے سے جہاں تک اس کی چلتی تھی کچھ بلائے، کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے لشکر کی طور پر، سپاہیوں کی طور پر بلائے گئے، یہاں تک کہ 7 محرم تک 22,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور وہاں سے حکم بھی دے دیا کہ حسین پر پانی بند کر دیا جائے۔ حضرت وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، نہر فرات پر پہرا لگا دیا، ابن سعد نے 500 سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ نہر فرات پر پہرا دو، امام حسین کے خیمے پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں جانا چاہیے۔ اور یہاں پر 7 محرم کے بعد انتظار یہ ہوتا ہے کہ حکم کیا آتا ہے ابن زیاد کی طرف سے، اور ابن زیاد نے پروانہ دے دیا کہ اب حسین سے یزید کی بیعت لی جائے، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ و قتال شروع کر دی جائے۔ شروع میں ابن سعد نے اپنے کچھ سپاہیوں کو امام حسین کی طرف بھیجا جو عباس علم بردار سے ملاقات کرتے، بات چیت کرتے۔ حضرت عباس علم بردار کہتے کہ سن لو، کچھ بھی ہو جائے نہ ہم ابن زیاد کی طرف آئیں گے نہ ہم یزید کی بیعت کریں گے۔ وہ لوٹ گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنا ایک قاصد بھیجا، ابن سعد میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ابن سعد کون ہے میں کل بتا چکا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہذا رات کے وقت ابن سعد اور امام حسین اپنے اپنے 20 سپاہیوں کو لے کر دونوں پڑاؤ کے بیچ، یعنی اس طرف یزیدی خیمے ہیں، اس طرف حسینی خیمے ہیں، دونوں پڑاؤ کے بیچ اکٹھا ہوئے۔ امام حسین نے اپنے جانثاروں سے حکم دیا کہ دور چلے جاؤ، تنہا چھوڑ دیا جائے، تو ابن سعد نے بھی کہا کہ تم بھی دور چلے جاؤ، مجھے بھی تنہا چھوڑ دو۔ امام حسین اور ابن سعد بات چیت کرتے کہ ابن سعد میری 3 شرطیں، اس میں سے چاہے جو بھی ایک مان لو، مجھے منظور ہے۔ ابن سعد نے کہا بتائیے کون سی شرط ہے؟ کہا پہلی ہی ہے، میں مدینہ شریف سے آیا ہوں تو مجھے مدینہ جانے دو، اگر یہ نہیں قبول تو مجھے جو ہے مجھے سارے قومے کو کسی ملک کی سرحد پر جانے دو تاکہ ہم آرام اور سکون سے رہیں، اگر یہ بھی نہیں مانو منظور تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کروا دو تاکہ میں اور یزید سمجھ لے جس طرح امام حسن اور امیر معاویہ نے سمجھوتا کر لیا تھا، جس طرح میرے بڑے بھائی امام حسن نے اور حضرت امیر معاویہ نے آپس میں بات چیت سے صلح کی تھی، میں بھی یزید کے ساتھ صلح کر دوں۔ تو ابن سعد خوش ہوا، امام حسین آپ تو بہت بڑے خیر خواہ ہیں، بس ابھی ابن زیاد کو میں خط بھیجتا ہوں۔ لہذا ابن سعد آیا اور اپنی فوج میں آ کر کہنے لگا واہ حسین کتنے خیر خواہ ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنی طرح نرمی سے پیش آتے، دیکھو تو صحیح، یہ خالی جنگ کی نوبت بچانی، یہ معاملہ نپٹ جائے گا بات چیت سے۔ لہذا ابن سعد نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کی طرف، ابن زیاد کے دربار میں، کہ یہ میرا خط بھیجاؤ جس میں امام حسین کی 3 شرط لکھی۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا، ابن زیاد میں مسکرانے لگا اور اپنے درباریوں سے کہا دیکھو امام حسین کتنے خیر خواہ ہیں، مخلوق کے ساتھ کتنے نرم پیش آتے، اور حقیقت میں امیر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ تعریف کرنے لگا، لیکن ایک وہ بدن پر نہیں ہوتی لگانے والی روشن، وہ بیٹھا تھا ذل جوشن، اس نے کہا کیا شرط لکھی ہے؟ کہا یہ شرط یہ لکھی ہے کہ امام حسین کہتے ہیں یا مجھے مدینہ جانے دیا جائے یا مجھے کسی ملک کی سرحد پر بھیج دیا جائے یا مجھے ڈائریکٹ یزید سے آمنا سامنا کروا دیا جائے۔
تو یہ لوسن جو ہے سمر جی جوسف کہنے لگا نہیں نہیں یہ تم بہت بڑی غلطی کرتے ہو، ایک بھی شرط مت ماننا، دیکھو ابھی تمہارے علاقے میں ہیں، اگر ابھی تم ان کے سر کو قلم کرو گے تو تم بہادر مانے جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی 3 شرطوں میں سے کسی ایک کو مان لیا اور وہ چلے گئے نا تو ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے گا، یہ بہادر ہو جائیں گے۔ تیری بات صحیح ہے، کیا جائے؟ مشورہ لیا گیا تو سیمر نے کہا کیسا ہوگا، یہ ابن سعد جو ہے نا وہ سعد بن ابی وقاص کا شہزادہ ہے، اور یہ رشتے لگتے صحابی کے شہزادے، تو ہو سکتا ہے امام حسین نے اپنی بات میں اسے پرو لیا ہوگا، فوسلا لیا ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابن سعد جو ہے نا روزانہ رات کو امام حسین کے پاس جاتا ہے اور دونوں باتیں کرتے تنہائی میں، حالانکہ وہ تو ایک دن ہوئی تھی، لیکن یہاں مسکا پالی سو کر اب جنگ لڑنی ہے اس مردود کو، بدبخت کو۔ سیمر نے کہا نہیں ایسا مت کرو ابن زیاد، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری حکومت برباد ہو جائے۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو صحیح بات ہے، حکومت کا ہے۔ کہا بس نہیں، اب ایک کام کرو سیمر، یہ کام تم ہی انجام دو گے، جاؤ اور ابن سعد کو کہو اگر تم لشکر کو سنبھال سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسی وقت سارے لشکر کی بات دوڑ سیمر کو دے دی۔ سیمر ذی الجوشن خط لے کر آیا اور ابن سعد کو کہنے لگا کہ دیکھ یہ خط پڑھ، ابن زیاد نے بھیجا ہے، اگر تو لشکر کو سنبھال سکتا ہے تو ٹھیک ہے، حسین کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے حوالے کرتے سارا لشکر 22,000 کا۔ ابن سعد سمجھ گئے، کہا کہ نااہل نکم میں یہ تیری ہی چال ہے، ورنہ ابن زیاد تو بات مان لیتا، تجھے ہی کچھ مسالے ڈالے ہوں گے، تو نے ہی بات کو بلبلایا ہوگا۔ سیمر ذی الجوشن نے کہا وہ تو صحیح ہے، دنیا کی حکومت ملتی ہے، اتنا سارا پیسہ ملے گا، یزید کیا کیا انعام سے نوازے گا، آپ اس کو معلوم ہے، اس کا باپ پیچھے آئے گا مختار بن عبید سب کی، اس کی قبر بن کر بجلیوں کی طرح۔ لیکن اب سیمر ذی الجوشن نے کہا اگر تو مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ابن زیاد ابن سعد بھی دنیا کی لالچ میں گرم شدہ تھا، اس نے کہا نہیں نہیں میں سنبھالتا ہوں۔ فوراً شور و گل برپا ہوا اور اسی وقت امام حسین اپنے خیمے کے پاس اپنی تلوار کو اس طرح ٹیک لگا کر گھٹنوں کے پر ہاتھ بڑھا کر سوئے تھے، تو اندر سے حضرت زینب آواز دیتی ہے بھائی جان دیکھو تو صحیح یہ شور و گل کیا ہوتا ہے۔ امام حسین بیدار ہو گئے، آنکھیں نم تھی، تو حضرت زینب نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ابھی نانا جان خواب میں آئے تھے اور مجھے فرما رہے تھے حسین اب کب آ رہے ہو، حسین آنے کا وقت ہو گیا ہے، لہذا امام حسین فرماتے اب تو وقت قریب ہے، یہاں فوراً جو ہے امام حسین تیار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر گئے یزیدیوں کے پاس، کہا یزیدیوں میں بس اتمام حجت کے لیے آیا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گیا ہوں، لیکن کل تم یہ نہ کہو کہ ہم حسین کو نہیں جانتے تھے، اسی لیے میں تمہیں بتانے آیا ہوں، سنو میں اسی نبی کا شہزادہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، وہی نبی ہے تمہارے جو اپنے کاندھوں پر مجھ کو سوار کیا کرتے تھے، وہی نبی ہے جس نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، حالانکہ جنت کا سردار میں ہی ہوں، اور یہاں تم مجھ سے جنگ لڑنا چاہتے ہو۔ امام حسین جو ہے اپنا سارا جو ہے تعارف کراتے ہیں، ہم تو صلات کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جب آپ کا یہ بیان ہوا تو سیمر بدبخت کچھ بولنے لگا، گستاخیاں کرنے لگا، تو کچھ لوگوں نے اس میں تھے جو محبت کرتے بھی تھے، اس نے کہا خاموش ہو جا، امام حسین جو اس وقت کائنات میں سب سے افضل ہے وہ بیان کر رہے، نصیحت کر رہے، تھوڑا کچھ سن تو لے۔ تو سیمر خاموش ہو گیا۔ پھر امام حسین نے کہا کہ دیکھو تم میرا خون بہاؤ گے، نبی کا شہزادہ میں ہی ہوں، آج کائنات میں جتنے نبی آئے اگر واحد نبی کا کوئی شہزادہ ہو اس کائنات میں تو نبی کا شہزادہ میں ہوں، تم مجھ سے بھلا جنگ کرو گے؟ اتنا جو ہے آپ کہنے کے بعد آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ کے اس بیان نے اور آپ کی اس نماز نے، آپ کے اس کیے ہوئے کروائے گئے سجدوں نے حور کی تقدیر کو بدل دیا۔ حضرت حور
पसीने से सरबर हो गए, खराबोर हो गए और आ गए यजीदियों के सामने खड़े रह गए। तो लोगों ने कहा, अरे हुज़ ये क्या है, तेरे जिस्म पर कपकपी और ये देख तो सही पसीना। हालांकि कूफा की सरजमी पर जब कोई बहादुर का जिक्र करता है तो तेरा नाम सरे फेरिस्त होता है। आप जानोगे, मानोगे अगर मैं एक बात कहूं तो, क्योंकि लिखा गया है, हूर है ना, हूर, तन्हा हूर 1000 कूफियों की ताकत रखते थे। अरे यार सुभान अल्लाह, पहले शहीद होने वाले की तारीफ हो रही है। हजरत हूर 1000 कूफियों की ताकत रखते थे, उनके बाजू में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई। तो कूफा में जब ताकतवरों का जिक्र होता ना तो हजरत हूर का सरे फेरिस्त होता। तो लोग कहने लगे, अरे हूर ये देख तो सही, आज क्या बात है, हम जब ताकतवरों का जिक्र करते, बहादुरों का जिक्र करते तो तेरा जिक्र तो पहले करते, और आज तू कभी ये क्या है तेरे जिस्म पर इतना पसीना क्यों? हजरत हूर ने कहा कि तुम ना मानो, ये पसीना जो है ना वो किसी खौफ का नहीं, इमाम हुसैन के कलिमात का है। इमाम हुसैन जो कलमात बोल के गए, अभी भी तुम्हारा होश, तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आए। वो जन्नती जवानों के सरदार है। चलो वो सब बात एक तरफ, अरे नादानो, तुम जिस कूफा में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और जिस कूफा की जमीन का बनाया जो है उगाया हुआ गल्ला खा रहे हो, भला उस कूफा को आबाद किसने किया है? सोचो तो सही, इनके बाबा अली ने आबाद किया। बोला कहना, बोला अली से खुदा ने हिजरी सन 16 या 17 में दौरे उमर फारूक आजम में कूफा को आबाद किया था। तकरीबन 1600-1700 सहाबा किराम जो मुफ्ती थे वहां भेजे गए और कूफा इल्म और हिकमत का एक जवाहर मरकज बन गया। तो हजरत हूर ने कहा कि तुम वो भी नहीं, इतने नाशुक्र हो गए हो, इतने एहसान फरामोश हो गए हो कि देखो इनके कितने एहसानात हम पर है। कलमा मिला आज हम पढ़ते, ये उनके नाना जान का सदका। जिस नमाज में तुम सर झुकाते हो कुछ लोग, ये भी उनके नाना जान का सदका। जो इबादतें रियाजतें करते हो, अरे ये तुम्हारे जिस्म में जो जान और रूह है ना, ये जो दिल धड़कता है, वो भी उनके नाना जान का सदका है। और कायनात में जितने नबी आए, अगर नबी का कोई शहजादा बाकी दुनिया में है तो इमाम हुसैन बिन अली है। तो लोगों ने कहा, तुम क्या करना चाहते? मेरी एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है। क्या कहा? हूर का कलमा सुनो, जुमला सुनो, मेरी एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है। तो लोगों ने कहा, आप क्या करोगे? कहा, करना क्या, लो ये बिस्मिल्लाह और मैं चला जन्नत की तरफ। अपने घोड़े पर सवार हुई और हूर ने एड़ मारी, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करता हुआ हजरत हूर इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल हो गए। घोड़े पर सवार है। कहा, इमाम हुसैन बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने आपको रोका, काश आपको रोका ही नहीं, आपको वहां मकाम नेनवा में रोका, उससे पहले जहां से मैंने जोहर और असर की नमाज पढ़ी, काश वहां आपको रोकता नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं इतना नहीं जानता था कि इतने गिले गुजरे होंगे कि आपका खूने नाहक बहाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इमाम हुसैन, आपने 3 सवाल भी, 3 अरीजे भी पेश किए, क्या भला एक मान लेते तो? लेकिन अब मैं समझ गया इमाम हुसैन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या आप मुझे माफ फरमाएंगे? नबी का शहजादा है, दिल का बहुत दरिया दिल है। हुसैन ने मुस्कुरा दिया, इमाम हुसैन ने मुस्कुरा दिया, हाँ हूर, तेरी खता, तेरी गलती माफ है। कहा, आपने माफ किया तो क्या आपके नाना जान भी मुझे माफ फरमा देंगे? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ, जब मैंने माफ कर दिया तो मेरे नाना जान भी तुझे माफ फरमा देंगे। तो हजरत उमर ने कहा, जब हुजूर ने मुझे माफ किया तो मेरी ये गलती मेरा रब मुझे माफ फरमाएगा? कहा, हाँ, जिससे नबी राजी उससे अल्लाह भी राजी हो जाते हैं, वो राजी हो जाता है। और अब नीचे भी तो आओ। तो उन्होंने कहा, कसम खुदा की, अब हूर नीचे नहीं आएगा, आएगा तो हूर का लाशा नीचे आएगा। बस अपना हाथ आगे बढ़ाइए, दस्तबोसी करना चाहता हूं। इमाम हुसैन का हाथ चूमने के बाद हूर फिर एक मर्तबा जाते हैं। कहा, देखो अभी भी मान लो, क्या वजह है? इब्ने जियाद, इब्ने साद, 3 शर्त में से एक मान लेना। तो इब्ने साद ने कहा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं मान लेता। मैं भी बहुत खुश हूं, इमाम हुसैन बहुत अच्छी सिफत और अच्छी खसलतों के मालिक है, रहम दिल है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है। अब यहाँ पर नक्कारा बजा। अब वो आखिरी रात जो थी, आशुरा की रात, हम क्या कहते हैं, ठंडे की रात, ठंडे की रात में तो आशुरा की रात है और ये दिन बहुत बरकत वाला।
اب سنیے امام حسین نے کہا تھا کہ یہ رات ہمارے لیے آخری رات ہے تو ہمیں دل بھر کر عبادت کرنے دو. مسلمانوں برا مت لگانا. دیکھو جو کہوں گا وہ تو حق ہی کہوں گا, اور حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, اور جو کڑوا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. ڈاکٹر سردی کی دوائی دے گا 30 روپے والی اور 40 روپے والی تو کڑوی ہوتی ہے, میٹھی اثر نہیں کرتی, کڑوی ہے نا اثر کرتی. پھر الگ باتیں اتارو, الٹی کر کے نکال دو, وہ پینے والے پر تاثیر رہتی ہے. لیکن عاشورہ کی رات ہم کیا کرتے اور امام حسین نے کیا کیا تھا, فیصلہ آپ کرو. امام حسین نے کیا کیا تھا اور ہم کیا کیا تھا. مجھ سے الحمدللہ علم میں بھی اور ماشاءاللہ عمر میں بھی ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عمل میں بھی, میں تو چھوٹا ہوں, میرے عمل بھی کم ہو گیا, تو عمر میں بھی سب بڑے, عمل میں بھی مجھ سے بھی زیادہ ہو, نالج میں بھی دنیا میں ہمارے سے زیادہ ہو. اسی بات کو اگر عقل جو ہے آپ کا ساتھ دیتی ہو نا, تو ایک بات کا یہ فیصلہ کر لو کہ کربلا میں عاشورہ کی رات کو کیا ہوا تھا اور ہم کیا کرتے ہیں. بس اگر ایمان ہونا جذبات والا تو اس پر انصاف سے تم کو فیصلہ. مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں, ٹائٹ بھی نہیں بولنا ہے, کوئی پٹکے بھی نہیں مارنے, کوئی چاپ کے بھی نہیں مارنے, بس آپ فیصلہ کر لو. اس رات اہل بیت مستورہ خاندان مصطفیٰ کی شہزادیوں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی تھی, نفل نماز پڑھے تھے, درود پڑھے تھے. اب ماں اور بہنیں جو پسے پردہ سنتی ہے, اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, میں سلام کرتا ہوں آپ کے تقدس پر. پہلے آپ سوچ لو کہ آپ عاشورہ کی رات کو کیا کرتی ہو اور اہل بیت کی شہزادیوں نے عاشورہ کی رات کیا کیا ہے. اب یاد رکھنا, قیامت کے دن اگر تم کسی کے سائے کرم میں جنت میں جاؤ گی نا, تو انہی شہزادوں کی سائے کرم میں جاؤ گی. اب اگر جاؤ گی, یہ کام کر کے جاؤ گی تو کیا منہ دکھاؤ گی, اور وہ کام کر کے جاؤ گی جو انہوں نے کیا ہے تو وہ دامن سامنے سے تھامے گی, چلو میرے ساتھ جنت میں چلو. یہ فیصلے ہم پر ہے, ہم سب کچھ جانتے ہیں. تو اہل بیت اور جتنے جانثار یہ 82 جتنے تھے سارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو, 3 دن کے بھوکے پیاسے. آج ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے, کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سنتی, نہیں سنا, برا مت لگائیے, یہ بار بار زبان پر آتی ہے اور آتی چاہیے حدیث سے. آقا نے ارشاد فرمایا ہے, جو میری حدیث کو سنے اور لوگوں کو سنائے, اللہ مرتے دم تک اسے بھلا بھولا رکھے. یہ ٹاپ 10 ریچیز جو ہوتے ہیں نا, وہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں, ان کے چہرے پر مکھیاں مرتی ہیں, کب کوئی میرے سے آگے ہو جائے گا. دنیا میں جو مالدار ہے نا, جو ٹاپ 10 نمبر پر ہوتے ہیں, وہ آپس میں بیچارے فکر میں رہتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کا ایک وفادار جو حدیث سنے اور سنائے, اس کے حق میں تو مصطفیٰ نے دعا کی ہے, اللہ جو میری حدیث سنے اور لوگوں کو سنائے, سننے والا اور سنانے والا مرتے دم تک بھلا بھولا رہے, اس کے چہرے پر نور کھلتا رہے. تو حضور کی وہ حدیث کو یاد کرو. آج ہمارے پاس ایک نہ ایک شکایت رہتی ہے, ہمارے گھروں میں برکت نہیں, آج اتنا کماتے کچھ نہیں. لیکن وہ صحابہ کرام مختصر کماتے تھے, پورا دن بھی ہماری طرح مزدوریاں نہیں کرتے تھے, آدھا دن بس کما لیتے تھے. لیکن برکتیں دیکھو اتنی کیوں. آج ہم پورا دن 12 گھنٹے بس اوور ٹائم بھی کرتے رہے, جہاں جائے جہاں ہوا وہاں جا کر ہڑپ لیتے, لیکن برکت نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ حضور نے بد دعا کی 3 اشخاص کے بارے میں, اور وہ بھی مسجد نبوی کا منبر ہے رسول, اور حضور منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے سینے پر جب حضور نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ علیہ السلام, اس کی نام کھاک آلودہ ہو, یعنی وہ ہلاک ہو, برباد ہو, جو آپ کا نام پاک سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے. تو حضور نے فرمایا آمین. اس پر مکے پر اچھل رہے. آئیے ابھی آگے بڑھیں. دوسرے سینے پر جب حضور قدم پاک رکھتے ہیں نا, تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے, دعا کرتے, یا رسول اللہ علیہ السلام, ہلاک ہو وہ بندہ جس نے ماں باپ کا بوڑھاپا پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. حضور نے فرمایا آمین. اور جب تیسرے سینے پر حضور نے قدم رکھا تو حضور جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی, یا رسول اللہ علیہ السلام,
हलाक हो वो बंदा जो रमजान जैसा अजमत वाला बाबरकत महीना पाकर उसकी कदर न की, उसकी अजमत को न जाना और जन्नत न कमा सका। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। अब जिब्राइल ने दुआ की, फरिश्तों का सरदार है, नबियों का सरदार उस दुआ पर आमीन कह रहा है। भला आज रमजान की अजमत को हम पामाल कर रहे हैं, रमजान के रोजे हम नहीं रखते और फिर कहते और आज ये घर में बरकत ना आए, ये बरकत तो 1440 पहले साल पहले हट गई। नफल रोजे रखते, रमजान के रोजे नहीं रखते। 12 शरीफ के 12 रखेंगे, 6 शरीफ के 6, 11 के 11, ये 13, 14, 15 रखोगे, मुहर्रम के 10 रखोगे। रखो, ये भी हमें रखना चाहिए, अल्लाह कबूल फरमाए जो रखता है, लेकिन पहले रमजान के तो रखो, वो फर्ज है। अल्लाह इसके बारे में पहले पूछेगा, बंदे तुझ पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे, कितने रखा है? ये नहीं पूछेगा मेरे हबीब की बारी आई थी कितने रोजे रखे, हुसैन का महीना आया था कितने रोजे रखे, मेरे नेक महबूब बंदे गौसे आजम और गरीब नवाज की 11वीं छठी आई तो कितने रोजे रखे। लेकिन रब रमजान के रोजे का पहले हिसाब लेगा, क्योंकि हम पर फर्ज है। आज ये हम पर जो वबाएं आ रही है, ये 1440 साल पहले हमारी नाक खाक आलूदा हो वो दुआ हो चुकी है। इसमें फिर हमारे ना ये जो बदअमालियों की सजा है। तो यहाँ करबला की सरजमीन पर इन 82 नुफूसे कुदसिया ने 3 दिन से न कुछ खाना खाया है। अरे खाना तो एक तरफ, इनके हल्के नाज से पानी का एक कतरा भी नहीं उतरा, तब भी 5 वक्त की नमाज फराइज पढ़े जा रहे, तब भी पूरा दिन नवाफिल पढ़े जा रहे, तब भी रातों को मुसल्ला बिछा बिछा कर कुरान की तिलावत करे जा रहे, नबी पर दरूद पढ़े जा रहे। जब आशुरा की रात आई तो इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा था कि आज एक रात ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, हम जानते हैं आधा दिन भी आने वाला हमें मयसर नहीं होगा, लिहाजा हमें आज की रात मौका दे दो कि दिल खोल के पेट भर के इबादत कर ले, अल्लाह को राजी कर ले, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर ले। हाँ, इमाम हुसैन मासूम नहीं है, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह ने अपने हबीब के फजलो करम से इमाम हुसैन को गुनाहों से दूर रखा है। बेशक बोली यार, इमाम हुसैन मासूम नहीं, क्योंकि नबी और फरिश्ते मासूम होते, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के सदके इमाम हुसैन को गुनाहों से जरूर दूर रखा है। और इसकी एक वजह दलील तो गालिबन बताया हो गुज़िश्ता साहब कि एक मरतबा इमाम हुसैन रो रहे थे तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बेटा क्यों रो रहा है? हालांकि उस वक्त हुजूर और मां फातिमा ज़हरा सब सफर में थे, सवारियों पर सवार थे। तो मां खातून ने जन्नत ने अर्ज की हुजूर प्यास लगी है और पानी नहीं है। तब इमाम हुसैन को हुजूर ने अपने हाथों में लिया और अपनी जीभ मुबारक हुसैन के मुंह में अता फरमाई। मासूम नबी का लुआबे दहन इमाम हुसैन के पेट में गया, तो उसकी बरकत से अल्लाह ने इमाम हुसैन को गुनाहों से बचा के रखा। लेकिन उसके बावजूद भी इनका इखलास देखो, क्या कह रहे यजीदियों से, आज की रात मुझे अपने गुनाहों से अल्लाह के हुजूर तौबा करनी है। की है कभी हमने गुनाहों से तौबा? हम तो दूसरे की नेकियों पर पीएचडी करने लगे, लेबोरेटरियां करने लगे। कभी अपने गुनाहों को याद करो मुसलमानों, रोवो, अगर रो नहीं सकते ना तो रोने जैसा चेहरा बना लो। तो इमाम हुसैन पूरी रात इबादत करते हैं। जब सुबह का वक्त हुआ, तहज्जुद भी पढ़ी, फजर का वक्त हुआ, तो फजर की नमाज ऐसे इत्मीनान से पढ़ते हैं, ऐसा इत्मीनान से रुकू होता है, ऐसा इत्मीनान से सजदा होता है, देखने वाले ये कहते हैं कि ऐसा लगता है इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं। सामने दुश्मनों की तलवार लहरे वाली और यहाँ इमाम हुसैन नमाज इत्मीनान से पढ़ते। जैसे नमाज पढ़ी वहां नक्कारा बज गया, यजीदियों ने नक्कारा बजाया। अब इब्ने साद दुनियाओं की हिर्स में डूबा हुआ है, उसने सारे लश्कर को कहा करीब आ जाओ। अब ये बात याद रखो, मैं बार बार कहता भी हूँ कि हुसैन इमाम हुसैन के खेमे की तरफ पहला तीर जो फख्र से चला कर कहता है कि गवाह रहना, उसका नाम सुन लीजिए। करीब आ जाओ, सबको बुलाया, 22,000 का लश्कर सिमट कर करीब आया। अपने सिपाही को कहा दो तो तीर कमान दो, और तीर और कमान लेकर चढ़ाता है तो कहता है लोग गवाह रह जाना। ये कौन? इब्ने साद, अमर इब्ने साद, गवाह रहना यजीद के दरबार में, ये मेरी गवाही देना कि हुसैनियों की तरफ मेरे दुश्मनी भरा तीर पहला मैंने चढ़ाया। यानी वो पहला तीर चढ़ाता है और वहां हजरत हूर है
जो घोड़े पर सवार ही है, बस इंतजार करते हैं जब हजरत हूर अपनी तलवारें लहराते हुए यजीदी लश्कर में आए तो लश्कर आधा तो कांपने लगा, क्योंकि हूर की बात हुई तो सब जानते थे। लश्कर तीतर बीतर होने लगा। अब हूर जो है तलवारें बहाते जाते हैं, बढ़ाते जाते, लहराए जाते हैं और यजीदियों की गाजर मूलियों की तरह काट जाते हैं। कितने लोगों को काटा है। आखिर में आपने जामे शहादत नौश फरमाया, आंखें बंद होती है और वही घोड़े पर सवार होकर घोड़ा खेमे की तरफ, अब जब आंख खुलती है तो सामने इमाम हुसैन का दर्शन होता है, इमाम हुसैन की ज़ियारत होती है। बस आंखें बंद होती है, ज़बान पर भी कलमा है और आखिर में इमाम हुसैन के जलवों को समाकर अपने साथ यहाँ दुनिया से जो है तशरीफ ले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत हूर शहीद हुए तो उनका भाई मुसअब बिन यजीद, हूर का भाई, हजरत हूर का भाई मुसअब, वो यजीदी लश्कर में थे। कहा अरे पल भर में इमाम हुसैन की बारगाह में गए, देखो तो सही, इन्होंने शहादत भी नौश फरमा ली और जन्नत भी कमा ली, तो मैं क्यों बाद में रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम हुसैन के खेमे कहा हुजूर, जिस तरह आपने मेरे भाई की गलतियों को माफ की, क्या मेरी गलतियों को और मेरी खताओं को माफ किया। कहा हाँ माफ किया। तू है कौन। कहा मैं मुसअब हूं, मेरा नाम है और मैं हूर का भाई हूं। कहा हुजूर इजाजत अता फरमाइए। इमाम हुसैन फरमाते थोड़ी देर मेरे पास बैठो तो सही, घोड़े से नीचे उतरो। तो उसने भी वही जवाब दिया, हुजूर अब घोड़े से मेरा लाशा नीचे उतरेगा। आप भी गए और आपने भी यजीदियों में जो है तितर बितर कर दिया और लश्कर को जो है रौंद दिया। अब यहाँ न जाने कितने यजीदियों को फिन्नार जहन्नम किया। आपने भी जामे शहादत नौश फरमाया। जब आपने जामे शहादत नौश फरमाया तो एक नौजवान पीर जो है कुफियों से निकला, वो भी दौड़ता हुआ अपने घोड़े को, कहा देखो ये दो चले गए इमाम हुसैन के दरबार। कहा हुजूर वो दो गए, आपने उनको माफ किया, क्या मुझे भी अभी माफ करेंगे। नकारा तो बच गया, मैं सामने से आ रहा हूं, मुझे माफ करेंगे। कहा तू बता तो सही कौन है। कहा हुजूर मेरा नाम अली है, मैं हजरत हूर का बेटा हूं, अली बिन हूर हूं। इमाम हुसैन इतना सुनते आंखों से अश्क जारी हो गए और चेहरे पर मुस्कुराते। कहा क्या तू भी बाप की तरह जामे शहादत नौश में आया है। कहा हुजूर बिला शक व शुबा बस आपकी माफी का तलबगार हूं, आप इजाजत फरमाइए। इमाम हुसैन ने फरमाया जा तुझे भी माफ किया। उसने कहा हुजूर अपना हाथ आगे बढ़ाइए। एक रिवायत में है वो भी घोड़े से नीचे उतरा, इमाम हुसैन के दोनों तलुओं को कदमों को बोसा दिया, इमाम हुसैन के हाथ को बोसा दिया, हाथ सर पर रखकर दुआएं दी। कहा हुजूर गवाह रहना मैं शहीद होता हूं और कल मैदान महशर मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाना। अली बिन हूर भी आगे बढ़े और जाकर जो है वो भी जामे शहादत नौश फरमाते। फिर एक बंदा निकला, फिर एक बंदा निकला, अरे ये देखो तो सही, पल भर में सब अपनी खताओं को माफ करवाते और जामे शहादत भी नौश फरमाते और जन्नत भी लेते जा रहे। वो भी गया इमाम हुसैन के खेमे के पास। कहा हुजूर उन तीनों को माफ किया, उसी तरह मुझको भी माफ करेंगे। इमाम हुसैन फरमाते अरे अभी तो यही लोग आते रहते, अभी इमाम हुसैन के जानिसारों की बारी भी नहीं आती, वही वहां से निकल कर रिटर्न यू टर्न होता है, आते जाते लेते जाते शहादत का मकाम आया। इमाम हुसैन ने फरमाया आप कौन। कहा मेरा नाम नमरा है और मैं हूर का गुलाम हूं, मेरे आका शहीद हुए, उनका भाई शहीद हुआ, उनका शहजादा शहीद हुआ, तो मैं क्यों बच जाऊं। जब था दुनिया में तो उनके साथ रहता था, तो मैं भी जामे शहादत नौश फरमाने जाता हूं। इमाम हुसैन फरमाते जा तुझे भी इजाजत है। गोया वो भी गया और पर भर में वो भी जामे शहादत नौश फरमाकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गया। अब इस तरह जो है एक के बाद दीगर समझिए 33 सहाबा और सहाबा के शहजादे पहले जामे शहादत नौश फरमाते। ये हजरत हूर से शुरुआत हुई, अब वो पूरी लंबी फहरिस्त है, अगर नाम सुनाऊंगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा, अभी नहीं है, किताब मौजूद है। 33 नाम है जिसमें सहाबा भी है, सहाबा इकराम के शहजादे भी है। एक तो गालिबन जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला कल्बी ऐसे कुछ है, जो इनकी निकाह को भी 17 दिन हुए थे, वो भी जो है शहीद होने के लिए आ गए। उनकी औरत ने कहा था जामे शहादत नौश फरमाने जाते हो जाओ, लेकिन काश अल्लाह ताला औरतों को भी जिहाद करने की इजाजत अता फरमाता तो तुझसे पहले तो मैं हुसैन के नाम पे कुर्बान होती, लेकिन जा रहे हो तो इमाम हुसैन से एक वादा करवाना है। कहा क्या हुआ। कहा चलो इमाम हुसैन के दरबार में। इमाम हुसैन के दरबार में आया, कहा हुजूर 17 दिन में हमारी निकाह हुई, आप वादा लेते हैं कि कल कयामत के दिन जन्नत में भी मैं इसकी बीवी बन के रहूं। इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ मेरा रब चाहेगा ये शहीद होगा तो तू जन्नत में इसकी बीवी बन के रहेगी। इस तरह जो है यहाँ तक कि हजरत साद बिन अबी वकास
ان کا شہزادہ عمر بن سعد جو سامنے ہے. لیکن سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی ہے جس کا نام غالباً اتبا بن ابی وقاص, اور ان کے شہزادے جن کا نام ہے ہاشم. یہ اتبا بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کے بھائی ہے, اتبا بن ابی وقاص, اور ان کے شہزادے ہاشم یہ بھی قبیل الجوان ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے. آخر میں 33ویں نمبر پر وہ آتے ہیں اور آپ نے تو ابن سعد کو للکار کر کہا تھا تیرے میں ہمت ہے نا تو میں بھی تیرا خون ہوں, میرا مقابلہ کر کے دکھا. لیکن اس وقت آیا نہیں, وہ پیچھے ہٹتا ہے. لیکن آپ تلوار چلاتے جاتے ہیں. آج ان 33 شہدائے کرام کے مزار شریف امام حسین کے قدموں میں مرجع خلائق بنی ہوئی ہے, اور کربلا کی پاک سرزمین کہتی ہے ہزاروں رحمتیں ہو اے حبیب کارواں تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. بس یہ جو کچھ شہادت کے ذکر ہوئے, بس دعا کرو اس میں کسی قسم کی جانی انسانی خطا ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے. انشاءاللہ کل سے امام حسین کے شہزادے اور خاندان آل رسول کے جتنے شہزادے جامع شہادت میں نوش فرمائے ان کا ذکر کیا جائے گا. رب نے چاہا ملاقات ہوگی اللہ کے اس مقدس گھر میں. اللہ حسین کے صدقے ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما علينا الا البلاغ. الصلاۃ والسلام.